کے لیے ہم تمام مذاہب کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تقریب فہم کے لیے، اور اس میں سے ایک حصہ ایمانیات کا ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، جیسے کہ اسلام کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، ایمانیات اور عقائد۔ اور دوسرا حصہ جو کسی بھی مذہب کا آپ لے لیجئے، ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، یہودیت ہو، تو یہاں تک کہ بدھزم کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے اخلاقیات کا پہلو، ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ مذاہب نے خاص طور پر زور دیا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا حصہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ عبادات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھا حصہ یا چوتھی شاخ جو ہمیں ہر مذہب میں نظر آتی ہے وہ ہے قوانین یا فقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی تمام مذاہب کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کنفیوشیسزم میں بہت ہی کم ہے یہ، لیکن بدھزم کے اندر موجود ہے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں بھی ہے، اور خاص طور پر جو ان کے ہاں تاریخ دنیا جو بدھسٹ ہوتے ہیں اور جو دنیا دار بدھسٹ ہوتے ہیں، ان دونوں کے لیے بالکل الگ شریعت اور الگ قانون ہے۔ تو یہ جو آخری حصہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مذہب کے اندر فقہ یا قانون کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو قانون اور فقہ کا جو حصہ ہے، اس میں سے کچھ احکامات یا کچھ قوانین وہ ہے جس کا تعلق فرد کے بجائے معاشرے سے ہے، نظام سے ہے، ایک نظم اجتماعی سے ہے، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے آپ کو ان احکامات کا مکلف سمجھ کے عمل کرنا شروع کرے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قتل کا جو قانون ہے وہ مذاہب کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر بھی موجود ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، اعضاء کی حد تک بھی سارے احکامات موجود ہے۔ تو اگر ہر شخص اس کے اوپر عمل کرنا خود شروع کرے تو آپ سوچیں، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم جتنے نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو انسان کی جو کہ جذبات ہے، اس کے احساسات وہ تو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا، تو اس میں پھر انسان اس کا غلط استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ عدالتوں کے ذریعے بھی غلط فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن بہت کم اس کی وہ ہوتے الا یہ کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ کہیں سے ان کو آپریٹ کیا جاتا ہو تو پھر تو مسائل ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو یہ ہے مذہب کو اگر ہم اس کی 4 شاخوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں اپنی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ جو فقہ اور قانون کا جو حصہ ہے، اور اس میں سے میں نے کہا کہ کچھ اس کے اندر ایسے احکامات اور قوانین ہے جس کو اگر انفرادی سطح پر ان پہ عمل کیا جائے تو انارکی پھیلے گی، تو اس کے لیے ایک نظم اجتماعی کی ضرورت ہے، ایک حکومت کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی تینوں جو شاخیں ہیں، عقائد اور ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات، دیکھیں اس میں سے ان تینوں کے لیے کسی قوت نافذہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اخلاق اور قانون کے درمیان جو ایک ربط ہے، اور فلسفیوں نے اور اہل دانش نے اس پہ جو بات کی وہ انشاءاللہ اگر وہ بیان کرے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ تر اخلاقی احکامات ہے وہ فرد سے وہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاست بطور جبر اس کو نافذ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے، اور عقائد اور ایمانیات تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر تو اس کی بالکل لا اکراہ فی الدین کو ہی آپ لے لیں تو اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے جس کو ہم نے فقہ اور قانون کا حصہ، اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ جس کا تعلق ریاست یا حکومت یا اسٹیٹ یا نظام، آپ جو بھی اس کا نام لے لیں، خلافت اس کا نام رکھ لے، ملوکیت اس کا نام رکھ لے، ایک قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر ان احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے۔